اتنی زیادہ خوشبو اور ایک سائڈ پہ اتنی زیادہ عجیب و غریب سی مجھے وہ اسمیل آ رہی تھی، میں جج ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جیسے میں کلیوں کی طرف آئی اور بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، اور دوسری طرف سے مجھے کدھر سے جلنے کی بہت زیادہ بو آ رہی تھی، لیکن آپ یقین کریں مجھے وہ جلنے والی بو بھول گئی، اور میں جیسے کلیوں کی طرف آئی اور میں دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ گھر میں کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا جل رہا ہے۔ میں اتنی زیادہ مطلب کہ ایکسائٹیڈ اور اتنی زیادہ میں ہیپی ہو گئی تھی کلیوں کو دیکھ کر، اور پیچھے سے گجر صاحب مجھے مسلسل آوازیں لگائے جا رہے تھے کہ دیکھو کیا جلنے کی بو آ رہی ہے، لیکن میں نے جلنے کی چیز کو چھوڑ دیا، اور خوشبو نے مجھے اتنا زیادہ پاگل کر دیا، اتنا زیادہ پاگل کر دیا کہ میں آپ سب پیارے بہن بھائیوں کو بتا نہیں سکتی۔ تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پھر بھی گجر صاحب مجھے آوازیں لگا رہے تھے، لیکن میں دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے یقین کریں ماسک کے اوپر سے مجھے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی تھی، آپ پیارے بہن بھائی یقین نہیں کریں گے میری بات کا، کہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ حیرت بھی ہوگی۔ پھر بھی گجر صاحب مجھے آوازیں دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے تو پرواہ بھی نہیں تھی۔ خوشبو نے مجھے اتنا زیادہ پاگل کر دیا تھا کہ میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ماما بابا کی بات سن لو، لیکن مجھے کدھر مجال ہے، خوشبو خوشبو خوشبو، بس دماغ کو خوشبو ہی زیادہ چڑھ گئی تھی، اور میں اپنے پودوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہو رہی تھی، اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ایک دفعہ ویڈیو روکی تو میں نے گجر صاحب کی بات سنی، میں نے کہا سن لینی چاہیے، لیکن میں دوسری طرف آئی تو دوسری طرف مجھے جو ہے پھولوں کے گچھے مل گئے۔ پھر میں کدھر گجر صاحب کی بات سنوں، میں نے کہا آج میں نے کچھ نہیں سننا، آج میں نے خوشبو لینی ہے، اور آپ سب پیارے بہن بھائیوں کو بس اپنے گھر کے مال مویشی اور خوبصورتیاں دکھانی ہے، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں۔ میں ویلکم کرتی ہوں اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام پیارے بہن بھائیوں کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور رزق کی بہاریں لگا دے، اور میرے پیارے بہن بھائیوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساری وہ پریشانیاں ہیں وہ دور کر دے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی ہم چھوٹے یوٹیوبر ہیں، بڑے یوٹیوبر ہیں، اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرے، اور جو پیارے بہن بھائیوں کا اوریجنل کنٹینٹ ہے جو محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے۔ گجر صاحب پھر مجھے آواز دے رہے تھے، میں نے کہا گجر صاحب جدھر سے جو بھی جل رہا ہے آپ ایسے کریں، اس کو سنبھال لیں، لیکن مجھے ابھی ویڈیو مکمل بنانے دیں، میں ویڈیو مکمل بنا کے پھر ہی آپ کی بات سنوں گی۔ آگے آ گئی تو واہ واہ کیا کہنے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھلی کے بوٹے، اس کو مکی بھی کہتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ کی لگائی ہوئی اتنی خوبصورت اللہ پاک کی نعمتیں، اف۔ دوسری طرف آئی تو کیا دیکھتی ہوں، بیلوں نے اپنے ہی کلر نکالے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت، چاروں طرف ہریالی ہریالی، اور وہ بھی میرا کچن گارڈن، اور وہ بھی میرے گھر کے اندر۔ یقین مانے ایک اور بیل کی طرف آ گئی، اس میں بھی تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کہ کستوری کی خوشبو ہو، اور تیسری طرف جب میں دوسری سے ہٹ کے تیسری جگہ پر آئی تو آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ میرے جتنے بھی پیارے بہن بھائی یہ کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ گھاس ہے یا میں نے کون سی قیمتی چیز لگائی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کو باہر کے نظارے دکھاؤں، باہر کی خوبصورتیاں دکھاؤں، باہر کی جو بھی خوبصورت ہوائیں ہیں، اور ان خوشبوؤں کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ کدھر سے گوبر کی خوشبو آ رہی تھی تو کدھر ہواؤں کی خوشبو آ رہی تھی، تو کدھر سے سبزیوں کی خوشبو آ رہی تھی، تو کدھر سے گھاس کی خوشبو آ رہی تھی، تو کدھر سے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اف اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور میں کیا کیا اپنے رب کی اپنے پیارے بہن بھائیوں کو نظارے دکھاؤں۔ مجھے بہت ہی، میں تھوڑا سا آگے جیسے ہی اپنی سبزی کی طرف بڑھی تو آپ یقین مانے ہوا کا اتنا خوبصورت جھونکا آیا، دل کیا کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ میں بھی ساتھ چلی جاؤں۔ پھر کیا تھا، میں بہت زیادہ وزنی تھی، اور ہوا تو آپ کو پتہ ہوا ہوتی ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں اپنے اللہ کے خوبصورت نظارے اور نہر پہ رہنے کے فائدے۔ کبھی کبھی تو جب مٹی بہت زیادہ چلتی ہے، جب اندھیریاں طوفانی اندھیریاں چلتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ادھر میرا گھر کیوں ہے، لیکن آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں شکر ہے میرے اللہ کہ آپ نے مجھے ادھر اتنی خوبصورت جگہ دی اور میں ادھر رہ رہی ہوں۔
ابھی میں ویڈیو کو بھی اینڈ کروں گی کیونکہ ابھی بچوں نے بھی اسکول جانا ہے، اور گجر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں دودھ لے کے ابھی نکلنے والا ہوں، تو آپ ایسے کرو جلدی جلدی اندر جا کے ناشتہ بنا لو۔ تو میں نے گجر صاحب کو کہا ٹھیک ہے گجر صاحب، آپ پہلے مال مویشی تو ایک سائڈ پہ باندھ دیں، اور سنینا شہزادی بھی، اب میری جو چھوٹی بچی ہے بڑی بچی ان سب کو باندھ رہی تھی، اور گجر صاحب بھی مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آج اتنا کچھ گھر میں نقصان ہو گیا ہے لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ، تم ویڈیو میں گھسی ہوئی ہو، لیکن میں کیا کرتی، مجھے تو خوشبو نے بہت زیادہ پاگل کر دیا تھا، اور گجر صاحب کو آج میرے پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا گجر صاحب جیسے ویڈیو اینڈ ہوگی میں بھی گجر صاحب کو اپنی جو خوشبو کی کلیاں ہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گی تاکہ گجر صاحب بھی مدہوش ہو جائیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کریں اور خوشبو کا مزہ لیں۔ اور میرے جتنے بھی پیارے بہن بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو میری سبزیاں ہیں ان کو بھی پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں جس دن انشاءاللہ اپنی سبزیاں اتاروں گی تو وہ بھی میں اپنی ویڈیو اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرے جتنے بھی پیارے بہن بھائی ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں۔ اور میں اب اپنے چینے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، آج ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چینا میرے ساتھ ہیپی نہیں ہے، سیڈ ہے، پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے۔ نہیں تو پہلے سے چینے کو جیسے ہی میں اپنے ساتھ لگاتی ہوں تو چینا میرے ساتھ نا مطلب کہ فرینڈلی ہو جاتا ہے، لیکن جو پیچھے سے بڑی بچی تھی وہ مجھے بار بار منہ لگا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، اگر چینا آپ سے نہیں بات کرتا نہ کرے، آپ میرے ساتھ بات کرو، لیکن میں مسلسل چینے کو ہی پیار دیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں آج میرا چینا اتنا زیادہ سیڈ ہو گیا ہے، لگتا ہے آج آنسو بھی تھے چینے کے آنکھوں میں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نا بہت زیادہ مچھر ہیں۔ تو میں گجر صاحب کو یہی کہہ رہی تھی کہ گجر صاحب رات کو نا پلیز ان کے لیے نا تھوڑی سی وہ گوبر لے کے تو اس کا تھوڑا سا وہ دھواں کر دیا کرے، تاکہ جو ہمارے جانور ہیں نہ تو ان کو مچھر کاٹیں گے نہ ہی وہ زیادہ سیڈ ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو میری چھوٹی بچی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کھجلی کر رہی تھی، اور میرا دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چینا بیچارے کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیوں پانی تھا۔ میں خود اپنے چینے کو دیکھ کر بہت زیادہ سیڈ ہو گئی تھی، آج ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے بچے میرے ساتھ ناراض ہیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں آج گجر صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں، میرے سارے مال مویشی بھی میرے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں لگتا ہے، کیونکہ میں نے گجر صاحب کی آج بات نہیں مانی، لیکن میں اپنی چھوٹی بچی کو بڑی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کو پیار کروں، لیکن وہ بھی پتہ نہیں پیچھے پیچھے منہ لے کے جا رہی تھی۔ تو پلیز آپ سب پیارے بہن بھائی میرے ساتھ ناراض نہیں ہونا۔ اللہ حافظ۔